مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد عزت مآب محترم مقام حافظ محمد اکرام نقشبندی صاحب اور حافظ محمد عامر صاحب، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے کچھ ٹھکانے بنائے. توجہ ہے دوستوں کی؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے بلاؤ مولوی صاحب کو، نہیں آیا کوئی پڑھا لکھا آدمی، کرنا کیا ہے جی؟ اس بچے کے کان میں اذان کہو. اس بچے کے کان میں آئے مولانا صاحب، بچے کے کان میں اذان کی جا رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ہر گھر میں ہوتا ہے. اس بچے کو بولنا تو آتا نہیں، اس بچے نے لفظ تو سنے نہیں. اس اذان کے کلمات کو، ان کلمات کے معنی کو، ان کے مطالب و مفاہیم کو اس بچے کی عقل سمجھتی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. ان معانی کو اس بچے کی فکر، بچے کی عقل سمجھتی ہے؟ اور اگر بچے کی عقل نہیں سمجھتی، بچے کا ذہن، بچے کا تدبر، بچے کا شعور نہیں سمجھتا، تو ہم کیوں کہتے ہیں بچے کے کان میں اذان کہو؟ کبھی ذہن گیا ہو اس طرف، کبھی سوچ میں یہ بات آئی ہو کہ ایک بچے کی عقل و فہم جن الفاظ کو، معانی کو، مطالب کو، مفاہیم کو سمجھ نہیں رہی، ہم وہ الفاظ، وہ کلمات اس بچے کے کان میں ڈال رہے ہیں کس لیے؟
اس لیے کہ بچہ اس دنیا میں اگرچہ آ جایا ہے لیکن اللہ نے اس بچے کی روح کو پہلے سے پیدا کر دیا تھا. وہ اذان کے کلمات اس کے بدن کے لیے نہیں، اس روح کے لیے ہیں جس روح کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اکٹھا کیا تھا اور اکٹھا کر کے کہا تھا الستو بربکم، روحو بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. یہ روح جو اس بدن میں آئی اس کی ربوبیت کے سامنے سر تسلیم خم کر کے آئی، اور اس بچے کے پیدا ہونے پر یہ جو اذان کے کلمات کہے جا رہے ہیں وہ اس بدن کے لیے نہیں کہے جا رہے، کیونکہ اس بدن میں تو عقل ابھی ناتواں ہے، سمجھ ابھی ہے نہیں، فہم ابھی بنے گی جا کر. یہ بچے کے جسم کے لیے نہیں، یہ بچے کی روح کے لیے اذان کہی جا رہی ہے. یہ بچے کی روح کے لیے اذان بولو نا پڑھی جا رہی ہے. روح آئی تو استقبال اللہ کے ذکر سے، اس دنیا میں آئے تو استقبال اللہ کے، سب بولو، چلا گیا جیسی تیسی زندگی گزار گیا. اب نماز جنازہ کا اعلان ہو رہا ہے، سارے اکٹھے ہوئے اور اللہ اکبر، 4 تکبیر نماز جنازہ، اللہ اکبر. آیا تھا تو مولوی صاحب نے یہی آواز کان میں ڈالی تھی، اللہ اکبر. جا رہا ہے تو یہی آواز جا رہی ہے، اللہ اکبر. پتہ چلا آتے ہوئے استقبال بھی اللہ کے ذکر سے ہوا ہے، جاتے ہوئے الوداع بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جاتے ہوئے الوداع بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو پھر آئے تو اللہ کے ذکر سے ابتدا، گئے تو اللہ کے ذکر سے الوداع. پتہ چلا آنے سے لے کر جانے تک آنے کے مقصد کو وہی مکمل کرتا ہے جو عمر اپنی غفلت میں نہیں گزارا کرتا بلکہ اللہ کے ذکر میں گزارا کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں گزارا کرتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم. لوگوں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گی باتیں کہ یہ ختم کی محفل ہے، ختم کی بات ہونی چاہیے، ایصال ثواب کا مسئلہ بیان ہونا چاہیے، جانے والے کے لیے کچھ کلمات ہونے چاہیے. لیکن میرے دوستو، ہمیں جس اصل پیغام کی ضرورت ہے، جب تک میرا دل کسی بات کی گواہی نہ دے، ضمیر مطمئن نہ ہو، بات کیا نہیں کرتا، کیونکہ منبر رسول کے تقاضے ہیں. ہم غفلت میں پڑ چکے ہیں، ہمیں غفلت سے اٹھنا چاہیے، ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے، ہمیں اب زندگی میں اپنی زندگی کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے. آئے تھے اللہ کا ذکر استقبال کر رہا ہے، گئے ہیں اللہ کا ذکر الوداع کر رہا ہے. اور جب قبر میں گئے تو سوال کیا ہے؟ من ربک کا جو سبق دیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ جب روح کو بھیجا تو یہ سبق پڑھا کے بھیجا. جب روح گئی قبر میں تو سب سے پہلا یہی سوال ہے، سبق یاد ہے یا بھلا لیا؟ سبق یاد ہے یا؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ رب کہتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا. یہ مٹی جسے تو دن رات اپنے پاؤں میں روندتا ہے، کبھی کسی وقت خیال کیا ہوتا کہ جس مٹی پر میرے پاؤں آ رہے ہیں کل نہ جانے یہ مٹی کسی بادشاہ کے روپ میں تھی، کسی پہلوان کے نقشے میں تھی، کسی حسین و جمیل کے روپ میں تھی. آج میرے قدموں کی مٹی ہے، آج میں چل پھر رہا ہوں، کل نہ جانے مجھے کن کن قدموں نے روندنا ہے. منہا خلقناکم، اس مٹی سے تم کو پیدا کیا، فیہا نعیدکم، اسی میں تم کو لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تم کو دوبارہ نکالا جائے گا. یہ مٹی پاؤں میں روندی جا رہی ہے، یہ مٹی خاک بن کر اڑتی پھر رہی ہے، یہ مٹی جو تیرے قدموں تلے کچھ نہیں جا رہی ہے، جس میں کوئی تکبر نہیں، کوئی مان نہیں،
یہ مٹی اب تکبر سے خالی، مان ترام سے خالی قدموں میں کچلی جا رہی ہے، لیکن یہ کچھ مٹیاں وہ بھی ہیں جن مٹیوں تک اللہ کسی کے قدم پہنچنے نہیں دیتا۔ میں دیتا ہوں مثال داتا علی حجویری کی، مٹی کہاں پڑی ہے، جوتے کہاں اتارے جاتے ہیں، وضو کہاں بنایا جاتا ہے، یا اللہ یہ بھی تو مٹی ہے، مٹی میں جا کر مٹی تو ہو گئے، اب جوتے پیچھے کیوں اتارے؟ فرمایا اس مٹی نے اپنے آپ کو پاک رکھا، اب میں اس کی پاکیزگی اور تقدس کا خیال کرتا ہوں۔ اس مٹی نے اپنے آپ کو پاک رکھا، میں اس کی پاکیزگی پہ دنیا پہ رہتا تھا، اس نے اپنی پاکیزگی پہ حرف نہیں آنے دیا، اب یہ چلا گیا ہے تو اب میں اس کی پاکیزگی پہ حرف آنے نہیں دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ نہ سمجھو مر جائیں گے بس کہانی ختم، نہیں نہیں، مرنے سے تو کہانی شروع ہونی ہے۔ دیکھیے سورج طلوع ہوا، سورج کی روشنی زمین پہ پہنچی، ہم کیا کہتے ہیں؟ دن ہے۔ سورج کی کرنیں زمین سے نکل گئیں، رات ہو گئی، ہم کیا کہتے ہیں؟ رات ہے۔ دن اور رات، جس وقت دن ہوتا ہے سورج بھی ہوتا ہے، زمین بھی ہوتی ہے۔ جب رات ہو جائے سورج ختم ہو جاتا ہے یا زمین فنا ہو جاتی ہے؟ نہ سورج ختم ہوتا ہے نہ زمین فنا ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سورج بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں زمین بھی ہوتی ہے، صرف جدائی ہو جاتی ہے، صرف جدائی ہو جاتی ہے۔ مرنے سے زندگی کیا ہے؟ جب آفتاب روح کی کرنیں اس خاکی بدن پر پڑ رہی ہوں تو زندگی ہے، جب آفتاب روح کی کرنیں اس خاکی بدن سے تھک جائیں تو اسے موت کہتے ہیں۔ جیسے رات کے وقت کہیں نہ کہیں سورج ہے، کہیں نہ کہیں زمین ہے، لیکن جدا ہو گئے، اسی طرح موت آ جائے کہیں نہ کہیں بدن رہتا ہے، کہیں نہ کہیں روح رہتی ہے، ختم وہ بھی نہیں ہوتا، ختم یہ بھی نہیں ہوتا، صرف جدائی ہوتی ہے۔ صرف جب وہ خدا چاہے گا پھر تمہیں اکٹھا کر کے اپنے بارگاہ میں کھڑا کر لے گا۔ اب جہاں روح نے جانا ہے وہاں کی تیاری کرو، وہاں کی تیاری کرو۔ کیا ہے؟ یہی پیغام ہے، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو اللہ کے ذکر کے لیے، روزے رکھو اللہ کے ذکر کے لیے، مسجدوں کو آباد کرو اللہ کے ذکر کے لیے، اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بناؤ اللہ کے ذکر کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، میرے ماننے والوں کہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا۔ قبرستان میں بچیوں کو نہیں جانے دیتے، دوپہر کے وقت نہیں جاتے، کیوں بھائی؟ وہاں ڈر ہے، وہاں وحشت ہے، وہاں خوف ہے، جن چڑیلاں کی مر جان گی، حادثات واقع ہو جائیں گے، ہوتا ہے نا، ہے نا؟ یہاں شیاطین کا آنا جانا ہے، خبیث ارواح بھی وہاں مدفون ہیں، وہاں نہ جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جس گھر میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر ہو یا قبرستان ہو دونوں برابر ہیں۔ میرا کلمہ پڑھنے والوں کہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا۔ تو میرے دوستو آؤ پلٹے ہم اس رب کی طرف، اس کے ذکر کی طرف، اس کے فکر کی طرف، اور ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ میں حضرت امام حسن بصری کا ایک واقعہ سنا کر گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں۔ ان کے پاس ایک مائی آئی، کہنے لگی حضور میری ایک بیٹی تھی، فوت ہو گئی ہے، ایک ہی بیٹی تھی، مر گئی، کبھی خواب میں بھی نہیں ملی، کوئی وظیفہ بتا دے میں اپنی بیٹی کو دیکھ لوں وہ کس حال میں ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مائی کو وظیفہ بتلایا۔ چند دنوں کے بعد وہ مائی روتی ہوئی آئی، یہ سعادت الدارین میں روایت موجود ہے، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ مائی روتی ہوئی آئی، حضرت نہیں دیکھا تھا، دل کو کچھ تو چین تھا، اب دیکھ لیا ہے تو دل کو صبر ہی نہیں ہے، مائی ہوا کیا ہے؟
حضرت میں نے اپنی بیٹی کو جہنم کے شعلوں میں جلتے ہوئے دیکھا، اپنے لختے جگر کو جہنم کے شعلوں میں، یعنی ماں ہے اپنی بیٹی کو جہنم میں دیکھ رہی ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک عورت کو دیکھا گیا، سر سے دوپٹہ اتر کر گلے میں آیا ہوا ہے، دیوانوں کی سی حالت بنی ہوئی ہے، اور اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے۔ میرے نبی نے اس عورت کو دیکھ کر اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابیوں دیکھو اس عورت کا حال اپنے بچے کی جدائی میں کیسا خراب ہو چکا ہے، اگر اس کا بچہ اسے دے دیا جائے تو کیا یہ دہکتے ہوئے تنور میں پھینک دے گی؟ اگر ماں کو اس کا بچہ دے دیا جائے، بولو تو صحیح، وہ دہکتے ہوئے تنور میں اپنے بچے کو ڈال دے گا؟ یا رسول اللہ نہیں ڈالے گا۔ فرمایا سن لو، اس ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہے، اللہ کو اپنے ایک ایک بندے سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ ماں نہیں چاہتی کہ میں اپنے بچے کو تنور میں ڈالوں تو وہ رب بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجوں۔ یہ بندے ہیں جو اللہ کی قدرت سے بڑھ بڑھ کر دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم تھوڑی سی بھی کوشش کریں۔ میرے استاد محترم قبلہ شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے، جنت میں جانے کے لیے اگر محنت کی ضرورت ہے تو دوزخ میں ایسے چلے جاؤ گے، دوزخ میں بھی تو کچھ کر کے ہی جانا ہے نا، تو جو کرنا ہے دوزخ میں جانے کے لیے وہی جنت میں جانے کے لیے کر لو۔ دوزخ کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو ان لوگوں کو کیسے گھٹیا کام کرتے ہیں، عزتوں کے جنازے نکالتے ہیں، پھر کہیں جا کے دوزخ میں جاتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے کتار کھڑی کر رکھی ہے۔ اگر کسی نیک سے سلام لیا ہے تو وہ نیک سے کہا جائے گا بچا لینا اسے، اگر کسی ولی اللہ کی خدمت کی ہے تو ولی اللہ کو کہا جائے گا بچا لینا اسے، اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بنایا ہے تو بچے کو کہا جائے دیکھ یار تیرا باپ جا رہا ہے بچا لینا اسے۔ تو نے اتنی محنت کر کے اپنے آپ کو دوزخی بنایا، اللہ تعالیٰ نے پھر تیرے آگے راہوں میں جال بچا رکھے ہیں، کوئی نہ کوئی نسبت تو تجھے بچا ہی لے گی۔ جنت میں جانا مشکل نہیں، تیرے رب نے تیرے لیے جنت کے راستے آسان کیے ہیں، اگر پھر بھی تو دوزخ کے راستے پہ جاتا ہے تو یہ تیری اپنی مرضی کی بات ہے۔ جنت دوزخ کی طرف جانے والے راستوں پر جنتی کھڑے ہوں گے، پہچانو کسی حافظ سے تعلق ہے، کسی عالم دین سے تعلق ہے، کسی کا بیٹا حافظ ہے، یہاں جنتیوں کھڑے ہو جاؤ، اپنے اپنے تعلق والوں کو لے کر جنت کی طرف آ جانا، لیکن جنت کے دروازے پر اللہ نے کسی جہنمی کو نہیں کھڑا کیا کہ اپنے تعلق والوں کو لے آنا۔ تو پھر بھی اس رب سے دور ہے، تو پھر بھی اس کی نماز نہیں پڑھتا، تو پھر بھی اس کے گھر کی باہر حاضر ہی نہیں دیتا، تو پھر بھی سر نیاز نہیں جھکاتا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اپنے رب کی طرف پلٹو، اس کی یاد اپنے دل میں بساؤ اور اس کے محبوب سے محبتیں کرو۔ حضرت میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے آگ میں جل رہی تھی، فرمایا مائی عمل تو وہ کر گئی جو کر گئی، اب تو دعا کر اس کے لیے، میں بھی دعا کرتا ہوں اس کے لیے، وہ کریم سن لے، وہ کریم سن لے۔ ہم بھی دعا کے لیے اکٹھے ہوئے نا۔ ایک روایت ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتا ہے، ادھر اس کا قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو ادھر اللہ تعالیٰ 4000 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس میرے بندے نے قرآن پاک ختم کیا ہے، مکمل قرآن کی تلاوت کی ہے، اب یہ جو دعا کرے اس کی دعا پر تم نے آمین کہنا ہے، اس کی دعا پر تم نے، یہ روایت ہے، دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں کہ ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھا جائے، ختم قرآن پر جب دعا کی جاتی ہے تو 4000 فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے۔ بھلا ہو ہمارے بزرگوں کا، انہوں نے کہا ارے سارا قرآن پڑھ لینا، آخری 4 سورتیں چھوڑ دینا۔ جب آخری 4 سورتوں کی باری آئے سب کو اکٹھے کر لینا، اجتماعی دعا کرنا کسی مرے ہوئے کے لیے، 4000 فرشتہ آمین کہے گا، جانے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ ہے ختم کی حقیقت، اس لیے ہم کرتے ہیں لوگوں کو اکٹھا، اسے کہتے ہیں ختم، یہ ہے ختم قرآن۔ لیکن ہمارا بھی پھر حال نہ ہوا کہ ہم نے قرآن آپ نہیں گھر پڑھا،
کاغذ قلم لیا، مولوی صاحب کتنے سپارے، حافظ جی کتنے قرآن. اگر ہم پوچھ لیں گھر میں کتنے پڑے ہیں، کوئی نہ. تو پھر میں سوال کروں گا، باپ مرا ہے، اس نے تجھے پالا مانگ کر، لباس پہنایا بھیک مانگ کے، کھلایا پلایا خود کما کے کھلایا نا، خود کما کے کھلایا نا، خود کما کے پڑھایا نا، خود محنت کر کے پہنایا نا، اور تو اسے ایک خود پڑھ کے قرآن بھی نہیں دے سکتا. جب تیری باری آئی تو اب مسجدوں اور مدرسوں میں بھیک مانگتا پھر رہا، کسی سے قرآن مانگتا ہے، کسی سے سپارے مانگتا ہے، پڑھا ان کا بھی قابل قدر اسے سلام، لیکن تیرے باپ نے تو خود کیا تھا، تو کیوں بھیک مانگتا ہے؟ کم از کم ایک قرآن تو بھی ختم کر لے. ہم ختم کہتے ہیں تو اسے ختم کہہ تو لے. ختم کا مطلب ہے ختم قرآن. کہا ماں تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ کی مرضی تیری سن لے میری سن لے. چند دنوں کے بعد حضرت امام حسن بصری نے خواب میں دیکھا جنت کا ماحول ہے، جنت کے باغات ہیں، نرم و نازک فرش بچھا ہوا ہے گھاس کا، اس میں نسیم کے قطرے ہیں جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوں، کتار اندر کتار پھولوں کی ڈالیاں ہیں، اور قدآور سیدھے تنے والے درخت ہیں، اور دو درخت تو ایسے ہیں ہموار جیسے بڑے ہی کسی مہارت والے مالی نے اسے لگا رکھا ہو، پاڑ رکھا ہو. ان کے درمیان ایک جھولا ہے جو جھولایا جا رہا ہے. تخت نما اس جھولے پر ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تکیہ لگایا ہوا ہے، اور وہ تخت نما جھولا ہیرو جواہرات سے موسا جڑا ہوا جھولا، تکیے پر ٹیک لگائے، سندس کے تکیے پر ٹیک لگائے، استبرق کا لباس پہنے ہوئے مسکرا کر لڑکی کہتی ہے، امام حسن بصری مجھے پہچانا ہے؟ امام کا جواب سننے سے پہلے سینے پہ ہاتھ رکھ لینا، کلیجے کو تھام لینا، دل پہ اپنے کنٹرول کر لینا. میرے امام نے جواب دیا، بیٹی میں نے تجھے نہیں پہچانا، کیونکہ پہچانتے وہ ہیں جو جانتے ہوں، جانتے وہ ہیں جو جھانکتے ہوں. میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کے غلام نہ گلیوں میں جھانکا کرتے ہیں، نہ دوسروں کی عزتوں کو جانا کرتے ہیں، اور نہ ہی پھر لڑکیوں کو پہچانا کرتے ہیں، نہ ہی لڑکیوں کو پہچانا کرتے ہیں. نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہتا ہوں، گلیوں چوراہوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر تعلیم کے لیے گھر سے نکلنے والی عزتوں پر اپنی نگاہوں کے خنجر نہ گھونپا کرو. ایک لمحے کے لیے بھی خیال کر لیا کرو کہ میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے تو عزتوں کی حفاظت کرنا سکھائی ہے. وہ امریکہ میں قید ہے ڈاکٹر، کیا نام ہے اس کا؟ عافیہ صدیقی کے نام پر ایک ناول لکھا گیا، اس کا نام بھی عافیہ ہے. اس ناول میں ایک واقعہ لکھا گیا کہ کسی جنگ میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی کے گرفتار ہو کے آ گئی. قیدیوں کے سر ننگے رکھے جاتے تھے نا، تو وہ بھی ننگے سر تھی. جب میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میرے نبی نے اپنی کالی کملی اتاری اور اس لڑکی کے سر پہ اڑا دی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے. حاتم طائی نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا تھا، سخاوت میں مشہور ہے لیکن کلمہ، اس کا بیٹا عدی بن حاتم مسلمان بھی ہوا تھا، نبی پاک کا صحابی بھی بنا تھا. یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے. میرے نبی نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی بیٹی ہو یا کافر کی بیٹی ہو، مسلمان کی بیٹی ہو یا کافر کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. جا بیٹی گھر چلی جا، چار دیواری میں جا کر رہ، تیرا باپ بڑا سخی تھا، تو کیوں قید ہو گئی؟ فرمایا یار عرض کی یا رسول اللہ سخی باپ کی بیٹی ہو کر تنہا گھر میں چلی جاؤں؟ 70 میرے قبیلے کے 70 لوگ قید ہیں، انہیں غلامی میں چھوڑ کے چلی جاؤں؟ قبیلہ کیا کہے گا کہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی، قبیلے کے لوگ بھی آزاد نہیں کرا کے آئی، اپنی جان بچا کے آ گئی. کہا بیٹی تجھے گھر میں بھیجنا ہے، تجھے چار دیواری میں رکھنا ہے، تجھے چار دیواری میں رکھنے کے لیے اگر مجھے 70 غلام بھی آزاد کرنے پڑے تو میں آزاد کرتا ہوں. 70 غلاموں کو آزاد کیا، بیٹی کو گھر میں بھیجا. اس بیٹے حاتم طائی کی بیٹی کا بھائی، حاتم طائی کا بیٹا
अदी उसका नाम था, अदी बिन हातम, अपनी बहन के सामने सर झुका के खड़ा हो गया। आंखों में निदामत के आंसू हैं, कंधे लड़क रहे हैं, पांव कांप रहे हैं, बदन में राशा तारी है। कहा बहन मुझे माफ कर देना, मेरी जवानी किस काम की, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका, मेरे होते हुए तू गुलामी में चली गई, तू कैद के दिन काट के आई है। उसके कहने का मतलब यह था कि कैद में चली जाए ना नौजवान लड़कियां तो उनकी इज्जतें महफूज नहीं रहती, उनकी इज्जतें। पाकिस्तान बना था उस वक्त पता क्या क्या कुछ हुआ, कितनी इज्जतें लुटी, किस लिए? इसलिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या? इल्लल्लाह। भाई का सर झुका हुआ है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि बहन का सर तना हुआ है। जब अदी ने कहा बहन शर्मिंदा हूं, तेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका, बहन ने कहा भाई अपने लफ्जों को वापस ले, मैं किसी दुनिया के कुत्ते की कैद में नहीं रह के आई, मैं मुस्तफा के गुलामों की कैद में आई, मैं किसी दुनिया के कुत्ते की कैद से नहीं आई, मैं मुस्तफा के गुलामों की कैद में रहकर आई हूं। और सुन ले, बाप के घर में रहती हूं, भाई के साथ रहती हूं, कबीले की सरदार बन के रहती हूं। जब मैं मुस्तफा के गुलामों में गई, वहां जाकर मुझे महसूस हुआ कि अपने घर में मेरी इज्जत की इतनी हिफाजत नहीं की जाती जितनी मेरी इज्जत की हिफाजत मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों ने की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी। पता चला है, गुलाम है। पता चला कि मुसलमान मुस्तफा के गुलाम, नबी का कलमा पढ़ने वाले, गुंबद खज़रा के मकीन पर अपनी जानें निशावर करने वाले इज्जतों के लुटेरे नहीं होते, गलियों में नहीं खड़े होते, चौकों में खड़े होकर इज्जतों पर अपनी निगाहों के खंजर नहीं बरसाया करते, बल्कि वो तो इज्जतों के मुहाफिज बना करते हैं, वो तो इज्जतों के मुहाफिज बना करते हैं। इमाम हसन ने कहा बेटी मैंने तुझे नहीं पहचाना, पहचानता तब जब जानता तब गर झांकता, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, न झांकता हूँ, न जानता हूँ, न पहचानता हूँ। कहा मैं वही तो लड़की हूँ जिसकी माँ को आपने वजीफा बतलाया था। कहा बेटी तू तो जहन्नम में जल रही थी। हाँ जहन्नम में जल रही थी, अब क्या हुआ? कहा जिस कब्रिस्तान में मेरी कब्र है वहां 70 आदमी और थे जो मेरे वाले अजाब में मुब्तला थे, लेकिन एक दिन हुआ क्या, एक मुसाफिर चलते चलते कब्रिस्तान में गुजरा, थोड़ी देर के लिए ठहरा और वहां ठहर कर उसने पढ़ा दुरूदे पाक। वहां ठहर कर क्या पढ़ा? क्या जो हम खतरों पे पढ़ते हैं, सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पर दुरूद और सलाम सल्ले अला। उसने पढ़ा दुरूदे पाक और जब जाने लगा तो हाथ उठाकर कहा या अल्लाह दुरूदे पाक जो पढ़ा मैंने है इसका सवाब इन कब्रिस्तान वालों को दे देना। कहा दुरूद उसने पढ़ा था, जो सवाब हमें मिला है मेरे हिस्से की ये इतनी बड़ी जन्नत है जो आप देख रहे हैं। तो मेरे दोस्तों पता चला किसी के पढ़े से, दुरूदे पाक पढ़कर किसी के लिए दुआ की जाए उसे इतना कुछ मिलता है, तो जो खुद दुरूदे पाक पढ़ने वाला है फिर अल्लाह उसे कितना नवाजता होगा। हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जिक्र करो, फिक्र करो, अपनी आखिरत की तैयारी करो, अपने रब के साथ याराना लगाओ, अपने रब के साथ याराना लगाओ। बड़े दिन काट लिए दूर रह रहकर, क्या कमा लिया हमने। अब पलट आओ अपने रब की तरफ, जिक्र फिक्र से अपनी रूहों को तरोताजा करो। हमने जहां जाना है वही हमारा वतन है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم